انشاءاللہ پھر غم امام حسین علیہ السلام. شب عاشور اور روزہ عاشور کرنا کیا چاہیے؟ کیا آداب میں سے ہے؟ آداب میں سے یہ ہے کہ مطلب چہرے پہ مسکراہٹ نہ لے کر آئے، غم کی کیفیت رکھیں، یہ آداب میں سے ہے. ہو سکے تو مصائب کے دوران، جلوس اضحیٰ کے دوران آستینوں کو الٹ کے رکھیں، گریبان کھول کے رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی غم کی کیفیت ہو، سوگواری کی کیفیت. واجب نہیں ہے یہ کرنا، میں نہیں کہہ رہا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، عشق کا تقاضا یہ. سلام کے عوض ایک اور دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، جب ملیں ایک دوسرے سے تو کہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کے غم کو امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور بڑھائے. اگر کسی کو یہ پورا جملہ یاد نہیں ہے، یہ پورا جملہ نہیں کہہ سکتے عربی میں، تو کوئی بات نہیں، جب کسی کو ملیں کہیں یا حسین، ٹھیک ہے نا، یا حسین ابن علی، اے حسین، اتنا کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی سلام کر لے تو پھر جواب دیں اسے، ایسی بات نہیں کہ جواب نہ دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں انسلٹ کر دیتے ہیں کسی مومن کی کہ بھئی کیوں کر لیا، ایسی بات نہیں ہے، اس نے بھی کوئی غلط نہیں کیا. اگر سلام کر لیتا تو ٹھیک ہے، جواب دیں آپ. اگر آپ سے کبھی سلام ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات. اس لیے اگر کسی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عاشور ہے، شب عاشور ہے، اس مومن کی توہین نہ کریں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے آپ میں ایک غم کی کیفیت کو رکھیں. اور غم کی کیفیت، آپ تو شب عاشور اور روزہ عاشور اب آ جائے گا. میں آپ کو حدیث سناؤں، عام دنوں میں بھی امام صادق کے سامنے کوئی یا حسین کہہ دیتا تھا ایک بار، کوئی پورا دن امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا. یہ ہے حسین. صحیح. وہ حسین اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، حدیث میں ہے کہ جب محرم کا چاند آ جاتا تھا، امام رضا فرماتے ہیں اپنے بابا کے لیے، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا پورے محرم میں. ہم پورے محرم شاید اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، تقاضۂ بشریت ہے، مجلس کے بعد ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، کیفیت بدل جاتی. کم از کم عاشور کے دن خیال کر لیں، عاشور کے دن غم کی کیفیت. صحیح. میں کہتا ہوں اگر یہ مثال بھی میں دوں کہ جیسے باپ گزر گیا ہو تو یہ بھی کم ہے، حسین باپ سے بھی بہت بڑھ کر ہے. جتنا ہو سکے آنسو بہاتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں. اور آج کس کا ماتم ہے؟ کس مظلوم انسان کا؟ اس مظلوم کا آج ماتم ہے. کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے جو نہیں اٹھائے جا سکے. ہر لاشا اٹھا لیا امام حسین علیہ السلام نے، 2 لاشیں ایسے تھے جو نہیں اٹھائے گئے. ایک ابو الفضل عباس کا لاشا، خود وصیت فرما دی، اے مولا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا، سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو. اسی لیے عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے. ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، تابوت علی اکبر، تابوت حسین، لیکن عباس کا تابوت آپ نے نہیں دیکھا. عباس کا تو علم اٹھتا ہے فقط، اس لیے کہ عباس کا لاشا نہیں اٹھا تھا، فرات پر رہ گیا تھا. ایک وہ لاشا، دوسرا خود حسین کا لاشا، اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. حسین کا لاشا، ہر لاش حسین لے آئے، حسین کا لاشا کون لے کر آتا؟ اسی لیے ذوالجناح کا احترام ہے. ذوالجناح خبر شہادت حسین کو لے کر آیا تھا، اپنی پیشانی کو رنگین کر کے وہ لے کر آیا تھا. اسی لیے ہم شبیہ ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس نے وفا کا حق ادا کیا. میں سوچ رہا تھا آج کیا مصائب پڑے انسان، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں صرف نام امام حسین کافی ہے گریہ کر لینے کے لیے، حسین کا نام کافی ہے رو لینے کے لیے. اچھا آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے نا کہ شہزادی زینب اور امام حسین علیہ السلام کا تعلق سمجھا دوں. ہمیشہ سنا ہے کہ شام غریبہ حاضری آئی، وہ کسی بھی طریقے سے پہنچی، شہادت حسین کے بعد زوج حر لے کر آئیں یا کوئی اور سلسلہ ہوا، پانی آیا، مختصر سا پانی، اور مولا سید سجاد آگے بڑھے. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب اس روایت کو پڑھتے تھے. سید سجاد آگے بڑھے شہزادی زینب کے پاس، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کہہ دوں آج کی شب خاص طور پر اور کل فاقہ شکنی کے بعد پانی پینا تو ضرور کہنا ہے، سکینہ آپ پر سلام. آئے سکینہ، آئے پیاس، ٹھیک ہے، ضرور کہنا اے شہزادہ علی اصغر آپ پر سلام ہو، اے سقائے حرم عباس آپ پر سلام ہو. ٹھیک ہے. جب پانی آیا، شہزادی زینب مولا سید سجاد لے کر آئے،
کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا، پانی پی لیجئے گا۔ کہا بیٹا سجاد مجھے نہیں پینا پانی، میرا حسین پیاسا مارا گیا، زینب کو نہیں پینا پانی۔ کہا پھوپھی اماں پی لیجئے گا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ پانی پی لیجئے۔ کہا بیٹا سجاد نہیں، دل نہیں چاہتا پانی پیوں، حسین کا لاشا مقتل میں بے گور و کفن ہے، حسین پیاسا مار دیا گیا، زینب کیسے پانی پی لے؟ کہا اچھا پھوپھی اماں ذرا آسمانوں کی جانب دیکھیے گا۔ اب جب بیوی نے آسمانوں کی جانب دیکھا تو دیکھا حوض کوثر ہے اور حسین کوثر کے پاس تشریف فرما ہے۔ علی مرتضیٰ ساقی کوثر آگے بڑھے، کہا بیٹا امتحان ختم ہو گیا، یہ لے اب پانی پی لے۔ کہا نہیں بابا مجھے پانی نہیں پینا۔ نانا رسول اللہ آگے بڑھے، اے میرے لال حسین تو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا، امتحان ختم ہو گیا، اب تو کوثر کے کنارے ہے، تو پانی پی لے۔ کہا نہیں نانا میرا جی نہیں چاہتا، حسین کو نہیں پینا پانی۔ اب یہ کہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کہا ہے میرے لال تو پانی کیوں نہیں پیتا، پانی پی لے میرے لال۔ کہا اماں جب تک میری زینب پیاسی ہے جب تک میری زینب پیاسی ہے حسین پانی نہیں پی سکتا۔ یہ زینب کا رشتہ ہے حسین سے۔ اب سوچو ایسا بھائی جب جدا ہو رہا ہے، جب بھی کوئی شہید جاتا تھا بی بی کے دل کو تسلی ہوتی تھی حسین تو ہے نا، کم از کم حسین تو موجود ہے۔ اچھا ہر امام نے امام حسین علیہ السلام کو خاص انداز سے سلام کیا ہے اور خاص ان کے مصائب پڑھیں۔ چوتھے امام کا ایک جملہ سناؤں؟ سوچ کے تو آیا تھا کہ ہر معصوم کا ایک جملہ سناؤں گا لیکن وقت نہیں ہے۔ چوتھے امام کا ایک جملہ سناؤں، کہا کہ انا ابن من قتل صبرا، میں وہ ہوں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا۔ قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ عربی کی ایک اصطلاح ہے، قتل صبر کہتے ہیں ایک پنجرہ ہو اس میں ایک پرندہ ہو اور اگر اسے چاروں طرف سے خنجر مار رہے ہوں، خدا کے لیے آج آوازوں کو بلند کرنے کی رات ہے، آج فقط آنسوؤں سے نہیں، آج آواز سے رونے کی رات ہے۔ رونا نہ آئے، یا حسین کہتے جانا، یا عباس کہتے جانا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا، یعنی حسین پر چاروں طرف سے خنجر چل رہے تھے، چاروں طرف سے تیر، چاروں طرف سے تلواریں۔ آؤں گا بھی میں تھوڑا سا سناؤں گا، جتنا ہمت ہو سکے گی اتنا سناؤں گا۔ اچھا ہم سلام کرتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ایسے ہی سلام کرتے ہیں نا ہم۔ امام زمانہ حسین کے جسم کے ہر حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں۔ سناؤں، یہ زیارت ناہیہ میرے سامنے ہے، تھوڑا سا زیارت ناہیہ سے سنتے جائیں، بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا زیارت ناہیہ وہ مصائب اتھنٹک، بالکل ایسے وہ مصائب کے جو خود حضرت حجت نے اپنے جد حسین کے لیے بیان کیے۔ ٹھیک ہے، کچھ جملے سناتا ہوں۔ پہلا جملہ فرمایا کہ میں خود پڑھتا ہوں تو میں گریہ کرنے لگتا ہوں کہ سلام اس ذات مقدس پر جو خاک و خون میں آلودہ تھا۔ پڑھتا جاؤں گا میں، روتے جانا۔ سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ دیا گیا۔ کہ سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ سلام ان گریبانوں پر جو خون سے آلودہ تھے۔ آگے سنو، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ سلام ان پر جنہوں قتل کے بعد لوٹ لیا گیا۔ ماتم کرنا اس جملے پر اگر کوئی سن کر دشک آ جائے، کوئی شریف النفس انسان کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتا حسین پر کیا ظلم ہوا۔ کہ سلام ان جسموں پر جنہیں شہادت کے بعد، جملہ نہیں کہہ سکا میں، جس کے لباس کو لوٹ لیا گیا۔ سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا۔ سلام ان اجسام پر جو لاغر ہو گئے۔ امام زمانہ نے کہا سلام زمین کربلا پر بہنے والے خون پر۔ اب اگلا جملہ سنو، سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا۔ سلام ان سروں پر جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔
یا حسین کہہ کے روئیں گے اگلا جملہ؟ سلام ان بیویوں پر جن کو بے رضا کر دیا گیا. السلام علیکم. سلام ان بدنوں پر جن کو قتل کے بعد لٹکا دیا گیا. سلام ان پاکیزہ سروں پر جن کو جسموں سے الگ کیا گیا. سلام ان زخموں پر جن سے خون بہ رہا تھا. نہیں سلام اس پر حسین بے غسل و کفن. لیکن امام نے کہا نہیں، غسل تو ہوا تھا نا حسین کا. کیسے ہوا؟ کہ سلام اس جسم پر کہ جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. سلام اس پر جسے ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے. سلام اس پر جس کو گھیر کر نیزوں سے نہر کیا گیا. ماتم کرنا. سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. یا حسین یا حسین. سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے سرخ ہو گئی. سلام ان رخساروں پر جن پر خاک آ گئی. ایک جملہ اور سنو. کہ سلام ان دانتوں پر جس پر چھڑی ماری جا. یا حسین. سلام ان لاشوں پر جن کو جنگل کے بھیڑیے کچل کر پامال کر رہے تھے. کہا ہے میرے جد حسین میں پانی کے نہیں خون کے آنسو بہاؤں گا. اگلا جو جی اب تھوڑا سا اور پڑھوں گا شہادت کے لیے، لیکن اتنا جملہ سنتے جائیں. حسین آئے رخصت کے لیے. بہت سخت رخصت ہے حسین. کما فضا وہ خیمے میں ایک صندوق ہے جس میں کرتا ہے، اسے لے آئیے گا. بی بی کرتا لے آنا چاہتی تھی. بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی. کہا میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ بتائیے گا کیا لے جا رہی ہیں؟ کہا آقا نے کرتا منگوایا ہے. کہا کرتا نہیں، یہ حسین کا کفن ہے، حسین نے منگوایا. حسین نے لباس شہادت پہن لیا. آئے سید سجاد کے پاس. سید سجاد غش کے عالم میں تھے. بیدار کیا. سجاد نے دیکھا. کیا کیسے دیکھا ہوگا؟ چہرے پر علی اصغر کا خون، ہاتھوں پر اکبر کا خون، حسین کی کمر عباس کے غم سے جھکی ہوئی. سجاد نے کہا اینا امی العباس، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا مارے گئے. کہا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا مارے گئے. قاسم کہاں گئے؟ مارے گئے. گویا حسین نے سوچا ہوگا یہ نہ پوچھ لے اصغر کہاں گیا. کہ بیٹا مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا. سجاد کمر کو تھام کر اٹھے. کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لے آئی. میرا بابا تنا رہ گیا. سجاد کو سہارا دیا. کہا بیٹا زمام امامت آپ کے حوالے، تم امام وقت ہو، حجت خدا ہو. حسین چلے. سلام کیا. ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے. بیویوں پر سلام. دیکھیں میں شدید خستگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ رونے میں نہ تھکنا، خدا کی قسم نہ تھکنا. میں بھی جتنا دم میں پڑھتا جاؤں گا. آج نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے پھر؟ پتہ نہیں اگلے برس شب عاشور مل سکے. کون زندہ رہے گا؟ کون پھر شب عاشور فرش عزا پر آ سکے گا؟ اگر ہو سکا مجھ میں دم رہا تو مجھے سنانا ہے ایک ایک لائن کا ذکر کر کے. کس نے حسین کے چہرے پر مارا، کس نے حسین کے ہاتھوں پر مارا. میں تاریخ سے لکھ کے لایا. حسین نے ساری بیویوں کو سلام کیا. در خیمہ پر آئے. ایک بزرگ خاتون تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. السلام علیکم یا امی فضا، اے میری ماں فضا. سلام کیا. تشریف لے جانا چاہتے تھے باہر. کوئی بیوی آ جاتی تھی، کوئی بچہ آ جاتا تھا. بار بار حسین کو روک رہے تھے. حضرت میر انیس نے لکھا ہے بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے.
حسین جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح سامنے نظر آیا. کبھی عباس آتے تھے، کبھی بچپن کے دوست حبیب سوار کرواتے تھے، کبھی مسلم آتے تھے. دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا. کہا یا فرسان الحیجا، ارے میرے شیرو کہاں رہ گئے؟ مقتل سے لاشیں تڑپ رہی تھی، کمالا موت نے روک دیا ہے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوا. چلے حسین ذوالجناح پر بیٹھے، آگے نہیں بڑھتا، آگے نہیں بڑھتا. حسین نے گردن میں ہاتھ رکھا، کہا اے میرے اسب با وفا، مجھے پتا ہے تو بھی تو پیاسا ہے نا، تو بھی تو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، بس آخری زحمت، ایک بار چل، آخری زحمت. نظروں سے اشارہ کیا. جانتے ہو نا اولاد والوں، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، بابا کو مقتل میں نہ لے جا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. کہ بابا جانا چاہتے ہیں ایک بار، مجھے اندازہ ہے بشریت کا فطری تقاضا ہے، رو رو کر بھی ایک خستگی محسوس ہوتی ہے، لیکن حسین کا نام ہے. اب جملہ سنیے کہ بابا ایک بار اور سینے پر نوحہ سنا ہے نا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. حسین نے آخری بار سکینہ کو گود میں لیا. اس کے بعد تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے. کچھ دیر بعد بیدار ہوئے کہ بابا جانا چاہتے ہو تو جاؤ بابا. کہ بیٹی کیوں بھیج رہی ہے؟ کہ خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، مجھ سے کہہ رہی تھی اے میری سکینہ، حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. کتاب سے دیکھ کر جملہ پڑھ رہا ہوں. حسین اٹھے چلنے لگے، سکینہ پھر آئیں. کہ بابا ایک بار آخری میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. حسین نے آخری بار، سکینہ جانتی تھی میری یتیمی کے بعد کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، بابا تم خود ہی ہاتھ رکھ کر جاؤ. حسین آ گئے، میدان جہاد میں آ گئے. اللہ رے صبر حسین، شجاعت حسین. گویا زمان حال سے کہہ رہا ہوں، آستینوں کو الٹ دیا، ذوالفقار حیدری کو بے نیام کیا. اب حسین جنگ لڑتے جاتے ہیں. یہ جنگ کیوں لڑی حسین نے شان کے ساتھ؟ سمجھانا چاہتے تھے کوئی ہمیں مجبور نہ سمجھے، مختار ہے حسین، حجت ہے حسین. تلوار نکالی، جنگ لڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی، کسی میں جرت نہیں تھی حسین کے سامنے آ جائے. رجس پڑھتے تھے، کہتے تھے اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا نا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا نا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا تھا. کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس.
بے پناہ جنگ کی، آواز قدرت آئی، امتحان پورا ہوا، عصر عاشور کے قریب آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے حسین، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ حسین حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ عربی پڑھوں پھر کیا ہوا؟ فرقتن بالرما وفرقتن بالحجر وفرقتن بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ حسین کو لگنا شروع ہوئے، حسین یا حسین یا حسین۔ اب پھر زیارت ناہیہ سے پڑھتا ہوں، سن سکو تو پھر زیارت ناہیہ سے۔ ملائکہ آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے، ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، زخم پر زخم لگ رہے تھے، آپ کے اور مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے، آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہ بچا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ ان لعینوں کو اپنی اولاد اور مستورات سے وہاں سے ہٹا رہے تھے، یعنی حسین کی زندگی میں چاہتے تھے یہ حملہ کرے، حسین بار بار خیموں کی طرف جاتے تھے، انہیں ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ حضرت حجت کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جب زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا۔ نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق حسین۔ لشکروں کے گھوڑے آپ کو سموں سے کچلنے لگے تھے، ستمگر آپ پر تلواریں لیے ٹوٹ پڑے، آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا۔ اب سنو گے اگلا جملہ، آپ اپنے دست و پا ادھر ادھر کبھی پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ اچھا اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ آپ اپنی نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین وقت آخر سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر آپ کے سینے پر آ گیا۔ اپنی قابض لحیتہ، سنو گے کیا مطلب ہے؟ شمر سینے پر آ گیا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ اور اپنا کند خنجر حسین کی گردن پر چلا رہا تھا۔ میں نے قوم کے علماء سے سنا ہے، انبیاء دیکھ رہے تھے، ایک کے بعد ایک دوسری ضربت لگی، یہاں تک کہ آدم کھڑے ہو گئے کہ پروردگار نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد نوح کھڑے ہو گئے کہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ابراہیم کھڑے ہوئے، موسیٰ اور عیسیٰ کھڑے ہوئے، ہدیہ کے حضور کھڑے ہوئے، ہدیہ کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ حسین نے کہا اماں، سب جا رہے ہیں اماں، تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ حسین کا سر خطا ہو گیا، نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ سجاد نے حسین کا سر دیکھا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آخری جملہ ماتم کرنا، نہ جانے پھر کب نصیب ہو سکے۔ ارے تم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہو، زینب دیکھ رہی تھی تلے زینبیہ سے۔ زینب نے کہا ہے عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ زلزلہ واپس پلٹا، سکینہ نے دیکھا زلزلہ آ گیا، بابا نہیں آیا۔ زلزلہ سے پوچھا اے بابا کے زلزلہ، یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا؟ میدان کربلا میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ آئے حسین کشتے شد، آئے حسین کشتے شد، آئے حسین کشتے شد، یا حسین یا حسین۔